ذکر اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، سکینہ اور رحمت کے اترنے کے سبب ہے۔ دیکھو سکینہ اللہ کی طرف سے ایک سکون اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، یہ سبب ہے، اور فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ سکینہ کے معنی بابا حضا کی فصل نمبر 2 حدیث نمبر 8 میں گزر چکی ہے۔ سکینہ مطلب دل کو سکون سے بیٹھنا، اللہ کا ذکر میں رہے گا تو اللہ کا سکینہ اور رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر جیسا کہ آسمان میں ستارے چمکتے ہیں اس طریقے سے اس زمین میں اس گھر چمکتا ہے۔ اس کی برکت سے زبان غیبت اور چغلی، جھوٹ، بدگوائی، لغو گوائی سے محفوظ رہتی ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہے گا تو یہ ایسے گندی حرکتوں سے باز جائے گا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، چغلی کرنا، ایک دوسرے کو لڑائی کروا دینا، جھوٹ بولنا، بدگوائی یعنی دوسرے کے بارے میں بد خیال رکھنا، لگوا گوئی یعنی ایک کا بعد دوسرے کو، اس کا بعد اس کو لگاتے پھرنا، اسے محفوظ رہتا ہے۔ وہ وقت کو کیا کرنا؟ بیٹھ کر اللہ اللہ کہتے رہنا، تو اس میں فائدہ بن گیا۔ چنانچہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر کے عادی ہو جاتی ہے اور ان اشیاء سے عموماً محفوظ رہتا ہے، اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی اور نوع کے لغویات میں مبتلا رہتا ہے، جس کا دل، جس کا دماغ، جس کا زبان اللہ کا ذکر میں محفوظ نہیں تو اس طریقے سے حرکتیں کر جاتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتا وہ شخص اللہ کے ناراضگی میں زیادہ خرچہ کر جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے راضی میں جو شخص خرچہ نہیں کرتا اللہ کے ناراضی میں زیادہ خرچہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کاموں سے محفوظ فرمائے، آمین۔